ناول دلبر پیا قسط نمبر 11 تحریر ہما قریشی۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ گھر کے لینڈ لائن پر تایا کے گھر سے فون آیا تھا۔ کل شام میں اسے مائیوں بیٹھنا تھا اور جمعے کو ظہر میں نکاح کے بعد رخصتی اور اس کے دل کی دھڑکنیں ساکت ہو گئی تھی۔ کیوں ولید؟ کل میں نے مائیوں بیٹھنا ہے، اب میں گھر سے نہیں نکل سکتی۔ وہ ذرا تذبذب کا شکار تھی۔ ہمیں تمہارے دوستوں کے گھر جانا ہے شادی کا کارڈ دینے۔ کیوں؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ بس کہہ دیا نا، میں لینے آ رہا ہوں۔ اور اپنے کہے کے مطابق وہ 10 منٹ بعد حاضر تھا۔ میسا بہانہ بنا کر اس کے ساتھ آ گئی تھی، مگر دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ولید؟ رات کا وقت تھا، ایسے میں اکیلے اس کے ساتھ بیٹھنا مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ تمہارے عاشق کے گھر کارڈ دینے، وہ غصے سے بولا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں بابا سے شکایت کروں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ اپنے عاشق کو دعوت دینے نہیں جانا تم نے؟ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ چھوڑو مجھے بغیرت انسان، میں ابھی جا کر بابا کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ تمہارا دماغ تو میں ابھی درست کرتا ہوں۔ وہ تیز لہجے میں بولتا اسے اپنے ساتھ اپنے دوست کے گھر زبردستی لے آیا تھا، جو خالی پڑا ہوا تھا۔ بولو، کیا بتاؤ گی چچا کو؟ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر نزدیک کیا تھا۔ تمہاری اصلیت؟ اس کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے جب اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر گلے سے نکالا تھا۔ بولو، کیا بتاؤ گی؟ اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑتے وہ اسے کمرے کی جانب لے جانے لگا تھا۔ ولید نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہمارا کل نکاح ہے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی تھی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کل ہمارا نکاح ہے۔ میں سب کچھ صحیح طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، مگر اگر تم نے غلطی سے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں اور تمہارے باپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میسا کو اتنا تو معلوم تھا کہ اس کے دھدیالی پیسے کے بھوکے تھے، مگر وہ اس قدر بے غیرت تھے، اس بات کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ دل کیا چیخر ابھی اپنے باپ کو ان کے بھتیجے کے کرتوت بتائے۔ ولید پلیز چھوڑ دو مجھے، میں بابا کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ وہ التجائیں کرنے لگی۔ چھوڑ دوں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے منہ کھولا یا نکاح سے پہلے کوئی بھی بکواس کی تو ابھی میں تمہاری شکل دے کر جس ارادے پر عمل کرنے کا ارادہ تر کر چکا ہوں وہ کر گزروں گا۔ وہ درست آمیز لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ تو میسا پورے وجود سے کپکپا اٹھتی۔ میں بابا سے کچھ نہیں کہوں گی، پلیز ولید، میرا دوپٹہ، میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ میسا نے سسک کر اس کے سامنے التجا کی تو وہ ایک نظر اسے دیکھ دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھینک چکا تھا۔ اپنا حلیہ درست کرو اور ابھی گھر جا کر منہ کھولنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ ایک باپ کے لیے یہی موت ہوتی ہے کہ کسی نے اس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میسا روتی سسکتی اپنی حالت درست کرتی اس کی ہمراہی میں گھر واپس آ چکی تھی۔ وہ اس کے باپ سے ایسے مل رہا تھا جیسے کچھ لمحات قبل اس نے اس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہی نہ کی ہو، جبکہ وہ اپنے باپ کو ساری حقیقت بتانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ باپ کے کمرے میں آئی تھی۔ ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ مظہر صاحب کو ہمیشہ سے ڈسٹ الرجی رہی تھی، مگر گزشتہ کچھ دنوں سے ان کا یہ مسئلہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ مسلسل کھانس رہے تھے۔ میسا بھاگ کر ان کی جانب آئی اور ان کی کمر سہلائی۔ اس کی ماں نہ جانے کہاں غائب تھی۔ میسا بچے، کیا ہوا، خیریت؟ وہ آسان بحال ہونے پر اسے پریشان دیکھ سوالیہ بولے۔ وہ بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب مظہر کی کھانسی کا دورانیہ بڑھ گیا تھا، لیکن ابھی بھی وقفے وقفے سے کھانسی ہو رہی تھی۔ کیسی بات بیٹے؟ بابا، میں ولید سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مظہر نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ ظہر کی نماز کے بعد اس کا نکاح تھا اور وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ میسا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مظہر کو اپنی بیٹی پر غصہ آیا تھا جس نے شادی کو مذاق بنا لیا تھا۔ ولید بیٹا، جلدی سے آؤ، ان کو اتنی کھانسی ہو رہی ہے، میرے خیال سے ہمیں ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ وہ ولید کی ہمراہی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں شہد کالی مرچوں کا مکسچر تھا۔ میسا نے خوف سے ولید کو دیکھا۔ چاچو، کیا ہوا آپ کو؟ مظہر ابھی تک میسا کو گھور رہے تھے۔ ولید نے بھی کسی گڑبڑ کے احساس سے تیز نگاہوں سے گھورا تھا جو ایک لمحے کو سہم کر رہ گئی تھی۔ یہ دیکھو، تمہاری بیٹی عین موقع پر شادی سے انکار کر رہی ہے، میری طبیعت تو خراب ہوگی ہی۔ وہ بہت مشکلوں سے بولے تو میسا کا دل کیا چیخ کر باپ کو خاموش کرائے، جو اس شخص کے سامنے اپنی بیٹی کا بھرم ایک بار پھر نہ رکھ سکے تھے۔ کیا میسا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مانا کہ تم پہلے سے کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ تم چاچا کو اس حال میں پہنچا دو۔ چچا، رات کو بھی اس نے مجھ سے اس بات پر جھگڑا کیا ہے کہ میں شادی سے انکار کر دوں۔ میں نے رات بتایا تھا نا آپ کو۔ میسا نے بے یقینی سے اس شاطر انسان کو دیکھا تھا۔
میسا یہ کیا پاگل پن ہے؟ کل نکاح ہے تمہارا، شام میں رخصتی ہے، گھر میں مہمان بھرے ہوئے ہیں اور تمہاری یہ حرکتیں ہیں۔ اس بار شوہر کی حالت دیکھ انہیں بھی غصہ آیا۔ میسا کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہوئے تھے۔ مظہر کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ بابا میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ لوگوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس وقت نہ اسے باپ کی بگڑتی حالت کا خیال تھا اور نہ ہی کچھ اور، بس رات کا منظر نگاہوں میں چل رہا تھا۔ ولید کی گھوتی نگاہیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میسا خاموش ہو جاؤ۔ مظہر کو بری طرح کھانستے دیکھ انہوں نے بیٹی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اگر اب تم نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش بھی کی تو میسا تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ تنبیہ بولتے کھانستے کھانستے بے ہوش ہو گئے تھے جبھی وہ چیخی تھی اور سب انہیں فوری ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ مایوں میں آئے مہمان گھر ہی رہ گئے تھے۔ مظہر کی وجہ سے کوئی خاص فنکشن نہیں ہو سکا تھا، نہ ہی وہ مایوں بیٹھی تھی۔ وہ صاف انکار کر چکی تھی، جس پر سب اس کے باپ کا خیال کرتے اس بات کو نظر انداز کر گئے تھے۔ شام میں جا کر مظہر کی طبیعت میں سدھار آیا تھا اور ہسپتال سے گھر واپس آ گئے تھے۔ میسا کے دل میں خوف پنجے گاڑ کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی تائی بھی اسے ڈرا کر گئی تھی کہ اگر اس نے منہ کھولا تو کل کا مرتا باپ آج ہی مارا جائے گا۔ وہ اس وقت ڈری سہمی سی باپ کے سرہانے کھڑی تھی۔ میسا اللہ کا واسطہ ہے کچھ تو میری عزت کا خیال کرو بچے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھ بیٹی کے آگے جوڑ دیے تھے جو ان کے سینے پر سر رکھتی آنسوں سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماں اور باپ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی تکلیف سمجھتا۔ ماں اور باپ کے درمیان ہائے رنجشوں سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے تھے اور انہیں ذرا خبر نہ تھی۔ بابا میں شادی نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ بابا میں آپ کی اور ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ چاہ کر بھی حقیقت نہیں بتا سکی تھی۔ اپنے باپ کی حالت دیکھ وہ مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میسا میرا بچہ، میں نے پوچھا تو تھا تم سے، تو پھر اب؟ وہ خود بے بس ہو گئے تھے۔ بیٹی کی تکلیف بھلا کہاں برداشت تھی انہیں، اب نہیں کرنا چاہتی نا، وہ آہستہ سی آواز میں بولی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں تایا تائی ولید سب کمرے میں آ گئے تھے اور سب کی بولتی نگاہوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ بھائی جان مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ بیٹی کی خاطر وہ ایک بار پھر مجبور ہو گئے تھے۔ کیا ہوا مظہر؟ بچوں کا نکاح ہم میری طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد کر لیں گے، ابھی میسا کو خود سے دور کرنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا، وہ بہت تکلیف سے بولے۔ پاگل ہو گئے مظہر، بارات سر پر کھڑی ہے، سمجھو، اور تم فضول بات کر رہے ہو۔ کل نکاح ہوگا، ہر حال ہوگا، سمجھے؟ اس بار اظہر امین نے غصہ کیا تو وہ خود بھی خاموش ہے گا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، سن لیں آپ لوگ، اور کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، وہ جذباتی ہو کر بولی تھی۔ میسا، اظہر صاحب نے اسے ٹوکا۔ دل دہل کر رہ گیا تھا۔ وہ ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ وہ باپ کو ایک نظر دیکھ روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ چاچا اس دن مال میں اسے وہ لڑکا نظر آ گیا تھا، بس جب سے پاگل ہو گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کل نکاح ہونے دیں، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مدر صاحب کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ ہم لوگ نکلتے ہیں مظہر، اب صبح ہی آئیں گے اپنی امانت لینے، تائی جان شیریں لہجے میں بولی، اور پھر سب وہاں سے واپس چلے آئے تھے۔ مظہر نے میسا کو بلایا، بہت سمجھایا، مگر وہ روتے ہوئے مسلسل انکاری تھی، اور پھر رات 1 بجے کے بعد وہ نیند میں چلے گئے تھے۔ میسا اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ ولید کی دھمکیاں یاد کر دل مسلسل لرز رہا تھا۔ صبح صادق سے نکلتا سورج اپنے جوبن پر تھا، ایسے میں مظہر امین خود ہمت کر کے میسا کی کمرے کی جانب گئے تھے تاکہ بیٹی کو ایک بار پھر سینے سے لگا کر سمجھا سکیں، اسے بتا سکیں کہ اس کا باپ ہرگز بھی اس کا برا نہیں چاہتا، اس کے تایا کا گھر اس کا اپنا گھر تھا۔ مگر وہاں کا منظر دیکھ انہیں اپنی بہنائی پر یقین کرنا مشکل ہوا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوتی ان کی بیوی کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ سبھی ایک ایک کر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ مظہر صاحب پورے وجود سے ڈھے گئے تھے۔ وہ منظر ناقابل فراموش تھا۔ میسا چھت کے گارڈر میں پھندا ڈال کر خود کو پھانسی لگا چکی تھی۔ اس کا نازک سراپا ہوا میں معلق تھا، ہاتھ پاؤں بے جان نظر آ رہے تھے، چہرے پر عجیب سی بے بسی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، مگر انداز میں سکون ہی سکون تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے ماں باپ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، وہ ایک اور فہمیدہ مظہر امین نہیں بنا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہسپتال لے جانے تک معلوم ہوا کہ ان کی لاڈلی بیٹی تو بہت پہلے ہی جا چکی تھی۔ پیچھے وہ اپنے ماں باپ کو روتا تڑپتا بے بس چھوڑ گئی تھی۔ ان کی بیٹی نے کہا تھا کہ اگر کسی نے بھی اسے شادی پر مجبور کیا تو وہ خود کو ختم کر لے گی، اور کمرے کے گارڈن میں جھولتا میسا مظہر امین کا وجود اس کی دھمکی کی اٹل حقیقت تھا۔ میسا نے خود کو مار لیا تھا، اس نے حرام موت کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میسا نے خودکشی کر لی تھی، اب بس آہیں باقی رہ گئی تھی۔ پولیس کی تفتیش، معاملے کی چھان بین، یہ خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل رہی تھی۔ جوان لڑکی کا خودکشی کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی،
وہ بھی ہے نکاح والے دن۔ اس دنیا میں لوگ نہ زندہ کو چھوڑتے ہیں نہ مردہ کو، اور دنیا نے یہی کیا تھا۔ جو ماں باپ پہلے ہی جوان اولاد کے صدمے سے نڈھال تھے، انہوں لوگوں کے چبھتے سوالوں نے مزید نڈھال کر دیا تھا۔ اپنے پھنس جانے کے ڈر سے ولید نے معاملہ 1-2 دن میں رفع دفع کر دیا تھا۔ قتل کو خودکشی ثابت کر دیا گیا تھا۔ بیٹی تو چلی گئی تھی، پیچھے عزت باقی رہ گئی تھی۔ مظہر امین کی تو ویسے بھی دنیا لٹ گئی تھی۔ وہ مزید بیٹی کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا مجھ سے کہ بابا میں خود کو ختم کر لوں گی، لیکن یہ شادی نہیں کروں گی۔ اس نے یہی کیا۔ کیا اسے ایک بار بھی اپنے بابا کا خیال نہیں آیا تھا ولید؟ میری بیٹی، میری بچی۔ میسا کو غصے 3 روز ہو چکے تھے، مگر مظہر کی حالت ناقابل بیان تھی۔ انہیں مسلسل ایک ہی غم کھا رہا تھا کہ انہوں نے آخری لمحات میں اپنی بیٹی کی بات نہیں مانی تھی۔ کاش انہوں نے اپنی بیٹی کی بات کا بھرم رکھا ہوتا، کاش انہوں نے اسے شادی کے لیے اتنا فورس نہ کیا ہوتا، تو آج میسا زندہ ہوتی۔ مگر مظہر امین کیا جانے کہ وہ اپنے جس لاڈلے بھتیجے پر جان چھڑک رہے ہیں، دراصل وہی ان کی اولاد کی موت کا ذمہ دار تھا۔ چاچا حوصلہ کریں، اب میسا اس دنیا میں نہیں ہے، سنبھالیں خود کو۔ جس گھر سے ڈولی اٹھنی تھی وہاں سے میسا مظہر امین کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ لاڈلی اکلوتی بیٹی راتوں رات انہیں چھوڑ گئی تھی۔ یہ غم انہیں جیتے جی مار گیا تھا۔ ان کی بیوی کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ جس روز میسا گئی تھی اس دن سے انہوں نے اپنی بیوی کو بھی کھو دیا تھا۔ گزشتہ سالوں میں کون سی ایسی رات تھی جس میں مظہر امین اپنی کوتاہیاں یاد کر تڑپتے نہیں تھے؟ وہ کون سا دن تھا جب وہ روئے نہیں تھے؟ میسا کی یاد، اس کی التجائیں، اس کی دہائیاں سب رائگاں گئی تھیں، اور ان کی زندگی کی جمع پونجی ان کی بیٹی انہیں بھری دنیا میں تنہا کر گئی تھی۔ لٹ جانا کسے کہتے ہیں یہ کوئی مظہر امین سے پوچھتا، جنہیں لوٹنے والوں نے بے رحمی کی انتہا کر دی تھی۔ بختیار حسن جو ولید کے انویٹیشن پر میسا کے نکاح میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، کہ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک الگ ہی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لوگ میسا پر اس کے نام سے کیچڑ اچھا رہے تھے۔ ارے سننے میں آیا ہے اپنے کسی یونیورسٹی کے دوست کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، باپ نے انکار کیا۔ لو باغی اولاد کر لیا خود کو ختم۔ حسن گلہ سن خود کو زمین میں دھنستا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جس محبت کو کبھی اپنوں کے سامنے بھی زبان پر نہیں لایا تھا، وہ یوں بھرے بازار ڈسکس کی جا رہی تھی۔ ولید کی ماں بتا رہی تھی کہ شادی کی شاپنگ کے دوران ہی ایک بار پھر اپنے عاشق سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ بس اس دن سے کرم جلی نے شادی نہ کرنے کی ضد باندھ لی تھی۔ جس لڑکی کو باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں تھا، اچھا ہی ہوا کہ مر گئی۔ کسی نے مزید تبصرہ کیا تھا، بختیار حسن کو ہوا میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ لالا رخ بھی اسی مجمع کا حصہ تھی، جو شہر سے باہر ہونے کے باعث نکاح سے 1 روز قبل ہی شہر پہنچی تھی۔ میسا نے اس سے اپنی اور حسن کی مختصر سی ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ وہ حسن کو میسا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ حسن سے شادی کے لیے باضی تھی یا شادی سے انکاری تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہ شادی سے خوش نہیں تھی۔ اس روز حسن کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جب وہ لڑکی اپنی زندگی شروع کرنے چاہ رہی تھی تو انہیں ہرگز بھی بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر میسا کو دیکھ ہی لیا تھا تو اس کے ہونے والے شوہر کے سامنے مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ میسا نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ میسا جا چکی تھی، مگر اس کی موت ایک معمہ بن گئی تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، مگر اپنے ماں باپ سمیت وہ بختیار حسن کی زندگی میں بھی ہمیشہ کے لیے ایک تشنگی چھوڑ گئی تھی، کبھی نہ بجھنے والی پیاس۔ حسن کو اپنا آپ قصوروار لگتا تھا۔ کاش انہوں نے ایک بار میسا کے خلاف جا کر ان کے گھر جا کر رشتہ مانگا ہوتا، کاش انہوں نے اپنے دل کی سن لی ہوتی، مگر اب یہ کاش ہی رہ گیا تھا۔ دکھ تھا یا پچھتاوا کہ وہ پھر کبھی بھی کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکے تھے۔ اس حادثے کو ہوئے 33 سال گزر گئے تھے، میسا کو مرے 33 سال بیت گئے تھے، مگر 58 سالہ بختیار حسن آج بھی اپنے پچھتاوے کی آنکھ میں وہیں کھڑا تھا جہاں میسا مظہر امین ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں آتی سورج کی روشنی کے باعث وہ مندی مندی سی آنکھیں کھولتی بیدار ہوئی تو خود کو موسیٰ کے تنگ حصار میں قید پایا، جو پرسکون انداز میں اس کے بالوں میں چہرے پر چھائے بہت آرام سے اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ چہرے پر شرم و حیا کے خوبصورت سے رنگ بکھر گئے تھے۔ نرمی سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کری وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھی تھی، جبکہ طوبہ کی مزاحمت پر وہ بھی بیدار ہو گیا تھا۔ جب تک وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی، موسیٰ بھی اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ اسمائل پاس کی تو وہ بھی دھیرے سے مسکرائی۔ موسیٰ آپ کی بھی پیکنگ کرنی ہے کیا؟ وہ ڈریسنگ روم میں جاتی سوالیہ بولی، جو بالوں میں ہاتھ پھیرتا پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ یار بس ایک ہینڈ کری لے لو، اور ڈریسز کی فکر نہ کرو، وہاں میرے روم میں سب سیٹ ہے۔
صرف ایک دن کی بات ہے اور گھر اتنا دور نہیں ہے۔ وہ گلاس ڈور سلائڈ کرتا اپنے کپڑے نکال کر مصروف انداز میں جواب دیتا۔ واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنی ضروری چیزیں شولڈر بیگ میں رکھتی 15 منٹ بعد روم میں واپس آ گئی تھی۔ جبھی وہ بھی صرف پینٹ پہنے نم جسم اور بالوں کو تولگے سے رگڑتا کمرے میں آیا تھا۔ طوبیٰ اسے ایک نظر دیکھ اپنے بالوں کی بل والی چوٹی بنا کر کندھے پر ڈال چکی تھی تاکہ چلتے وقت جلدی سے جوڑا بنا کر اسٹائلر لپیٹ لے۔ طوبیٰ، وہ مصروف سے انداز میں اپنے کام میں مگن تھی، جبھی وہ بھی شرٹ پہنتا پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح سر نہیں دکھتا؟ مطلب بالوں کو اتنے سارے بل ڈال لیے ہیں میڈم آپ نے؟ وہ اس وقت جینس پر ٹی شرٹ پہنے ہیئر برش سے بال سیٹ کرتا سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ سبز آنکھوں میں سوال واضح تھا، سنجیدہ چہرے پر اس کی موجودگی میں ہمیشہ نرمی کا تاثر حائل رہتا تھا۔ تو وہ بھی دھیرے سے مسکرائی۔ میں نے لوز سی چوٹی کی ہے، اگر کمفرٹیبل نہ ہوئی تو جوڑا کر لوں گی۔ اس بار وہ اس کی جانب گھومی جو دھیرے سے مسکراتا ماتھے پر بوسہ دیتا اب سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل چیک کر رہا تھا، جہاں اس کی سیکرٹری گوری کی ڈھیروں مس کال تھی۔ تو بھائی کام کرے، اب ناشتہ لگوائیں، میں بس 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے کال کرنے سے پہلے سامنے کھڑی طوبیٰ کو کام سے لگایا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنا دوپٹہ سر پر ڈالتی نیچے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ روم میں موجود سیکرٹ ڈور پش کرتا سیکرٹ روم میں آ گیا تھا، جہاں ابراہیم صاحب کی دوسری بیوی کے کالے کرتوت کے سارے کارنامے محفوظ تھے۔ بات گھر کی تھی، اس لیے وہ ان چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھتا تھا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کے باپ کی بیوی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ طوبیٰ نیچے آئی تو اس کا ہاتھ میں پکڑا موبائل بجنے لگا، جہاں اس کی ماں کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان؟ موسیٰ کیسا ہے؟ ٹھیک تو ہونا؟ وہ بیٹی کی آواز سن حشاش بشاش انداز میں مگر ذرا فکر مندی سے بولی تھی۔ کل کے علاوہ ان 3 دنوں میں روز ہی بات ہوتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، اور موسیٰ بھی ٹھیک ہے۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ موسیٰ ٹھیک ہے نا طوبیٰ؟ میرا مطلب ہے میری بیٹی کا خیال تو رکھتا ہے نا؟ وہ خدشوں کے تحت سوال کر رہی تھی۔ موسیٰ بالکل ٹھیک ہے ماما، اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ بے فکر ہیں؟ آپ یہ بتائیں، آپ کیسی ہیں؟ بابا کیسے ہیں؟ مجھے مس کیا یا پھر بھول گئے؟ اس بار وہ ذرا نروٹھے پن سے بولی۔ لو، ہم آپ کو بھول جائیں گے تو میری جان زندہ کیسے رہیں گے؟ وہ محبت سے بولیں تو طوبیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ گھر میں باقی سب کیسے ہیں؟ اور ذیشان بھائی، اور اب میری رسٹی کیسی ہے؟ وہ اپنی رسٹی کو ساتھ لانا چاہتی تھی، مگر عین موقع پر اس کی ماں نے انکار کر دیا تھا، اور رسٹی کے بیبی کی وجہ سے وہ بھی بھاری دل کے ساتھ اسے گھر ہی چھوڑ آئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، اور آپ کی رسٹی؟ وہ کچھ کہتے کہتے ہی ایک دم ٹھہری تھی۔ ہاں، وہ بھی ٹھیک ہے، بس آپ اپنا خیال رکھیں، صبح کا وقت ہے، موسیٰ کو آفس جانا ہوگا تو آپ ان کے پاس جاؤ میری جان، میں اپنی بیٹی سے شام میں بات کروں گی۔ انہوں نے وقت کا احساس کرتے کہا۔ نہیں ماما، آج نہیں، ہم کل بات کریں گے، آج تو میں موسیٰ کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہوں، مطلب ہمیں گرینڈ پا نے اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ جلدی سے بولی تو وہ اوہ کرتی رہ گئی۔ چلو ٹھیک ہے میرا بچہ، اللہ حافظ، اللہ کی امان میں۔ وہ موبائل بند کرتی کچن میں آئی، جہاں کک ناشتہ ریڈی کر رہا تھا۔ میم، ناشتہ ریڈی ہے، آپ سر کو بلا لیں۔ فیمیل سرونٹ نے اسے دیکھ فوری آگاہ کیا۔ موسیٰ بس آ ہی رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ٹیبل سیٹ کرا دیں پلیز۔ وہ اس لیے نرمی سے بولی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میڈم، میں کر لوں گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی اسے موسیٰ آتا دکھائی دیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ چیئر گھسیٹ کر اسے ساتھ بٹھاتا وہ بھی سربراہی کرسی پر براجمان ہوا تھا، جب اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ موسیٰ، ہمیں کب تک نکلنا ہے؟ وہ ناشتے کے درمیان ہی سوالیہ بولی۔ پلان تھوڑا چینج ہو گیا ہے مادام، پہلے میں آفس جاؤں گا، پھر میری میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد ہم لطیف مینشن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا گال نرمی سے تھپتھپاتا وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا۔ اوہ، یعنی شام میں؟ وہ ابرو اٹھا کر نتیجے پر پہنچی تھی۔ جی بالکل شام میں، گھر زیادہ دور نہیں ہے میری جان، صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، لیکن ہم رات وہیں ٹھہریں گے اور پھر واپسی ہو کے۔ وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگا دی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ بختیار حسن جب سے اس ولیمے سے واپس آئے تھے ان کی طبیعت میں عجیب سا اضطراب قائم تھا۔ پورا ماضی کسی فلم کی مانند نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ رہ رہ کر میسا کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ میسا کے جانے کے بعد گویا زندگی وہیں تھم سی گئی تھی۔ میسا کا جانا یوں ہی لکھا تھا، مگر یہ بات انہیں عجیب سے گلٹ میں مبتلا کر گئی تھی کہ میسا کی موت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی تھی۔ کاش کہ انہوں نے وقت رہتے کوئی درست فیصلہ کیا ہوتا، مگر کاش ہی رہ گیا تھا۔ وہ ابھی سوچوں میں گم تھے جب کوئی جانی پہچانی سی نسوانی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ چاچو؟ آنکھوں میں کب نمی اتر آئی تھی انہیں خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ چچا، وہ آپ سے بابا کے دوست کے چھوٹے بھائی ہیں نا، ولید انکل، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بختیار حسن کو لگا ایک بار پھر وقت ٹھہر گیا تھا،
سانس لینے میں دشواری سی پیدا ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی ہمت جٹا کر ولید سے ملاقات کرنے کی غرض سے وہاں آ گئے تھے۔ طوبیٰ گھر میں اکیلی تھی۔ موسیٰ کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب فیمیل سرونٹ گارڈ کے پیغام لیے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کون آیا ہے؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ سر، وہ مریم میڈم آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، مگر سر کال نہیں ریسیو کریں۔ آپ بتائیں کیا انہیں اندر آنے دیا جائے؟ وہ سر جھکا کر سوالیہ بولی۔ کیونکہ موسیٰ کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے تعین ہی طوبیٰ سے اجازت لے رہی تھی۔ طوبیٰ مریم کا سن کر ایک لمحے کو پریشان ہوئی، مگر اتنے سارے گارڈز کی موجودگی میں وہ ذرا ریلیکس ہوئی تھی۔ آپ انہیں اندر بھیج دیجیے۔ وہ لب چبا کر اجازت دے چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک ماڈرن یا پھر طوبیٰ کے مطابق بے حیا سی لڑکی ہال میں داخل ہوتی دکھائی دی تھی۔ وہ اس وقت جینس پر فل چوس سی شرٹ پہنے ہوئے مگر بلا کی حسین صورت لڑکی تھی۔ ہے بیبی، ہاؤ آر یو؟ وہ آتے ہی گھبرائی سی طوبیٰ کے گلے سے لگی تھی، جو بری طرح سے سٹ پٹائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ بے باکی سے گال مس کرنے کے ساتھ ساتھ کس کرتی طوبیٰ کو اچھا خاصا بکھلا گئی تھی۔ او سویٹی، تم موسیٰ ڈارلنگ کی چوائس ہو، ناٹ بیڈ، مگر تم موسیٰ کی سب گرل فرینڈ سے سب سے زیادہ آرڈنری ہو، انوسنٹ گرل۔ اس کے ملائم گال تراش ناخنوں سے بجاتی وہ طوبیٰ کا حیرت سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی۔ یو نو واٹ بیبی، میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ موسیٰ از رائٹ، ہم سبلنگز نہیں ہیں، بیکاز میرے فادر الگ ہیں، مگر موسیٰ اور میں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس بار طوبیٰ کو غصہ آیا تھا۔ کیا میں نے آپ سے موسیٰ کے بارے میں پوچھا؟ تو پھر آپ کیوں بتا رہی ہیں؟ اسے تب چڑھی تھی۔ او مائی لولی پرنسس، ڈونٹ وری، اور پلیز غصہ نہ کرو، میں جانتی ہوں تم بہت معصوم ہو، اور یقیناً موسیٰ نے تمہیں بھی اسی طرح ٹریپ کیا ہوگا جس طرح مجھے کیا تھا۔ وہ لہجے میں بے پناہ معصومیت سموئے خباثت سے مسکرائی تھی۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، ورنہ موسیٰ واپس آ گئے تو وہ آپ پر بہت غصہ کریں گی۔ مریم نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا لگا گئی، جانو تم بھی شیتل کی طرح بالکل معصوم سی ہو۔ اسے بھی موسیٰ نے یوں ہی اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ اگر نہیں یقین آتا تو یہ دیکھ لو۔ اس نے موبائل میں پاس ورڈ ڈال کر ایک فولڈر اوپن کیا تھا جہاں موسیٰ کی اور اس کی روم کی کچھ پرائیویٹ پکچرز تھیں، جن میں موسیٰ شرٹ لیس تھا اور دونوں میں حد سے زیادہ نزدیکی تھی، جبکہ ایسی بہت سی تصویریں تھیں جن میں موسیٰ اور وہ انتہائی نامناسب حالت میں موجود تھے۔ طوبیٰ نے ایک دم اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی بھی اپنے سو کالڈ ہسبینڈ پر بہت یقین ہے تمہیں؟ جانو یہ روم ہمارے گھر کا ہے، جہاں میں اور موسیٰ بہت سی راتیں اکیلے گزار چکے ہیں۔ وہ بول کر موبائل بیگ میں ڈالتی سوچوں میں گم طوبیٰ پر ایک نگاہ ڈالتی ولا سے باہر نکل آئی تھی۔ اس وقت نیشنل ٹی وی پر چلتی موسیٰ ابراہیم لطیف کی پریس کانفرنس میں موسیٰ ابراہیم کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا تھا، جس میں وہ ہوٹل کے کمرے کی اوریجنل CCTV فوٹیج شو کرا تھا، ساتھ ہی سارے ثبوت پیش کر چکا تھا، جس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ مریم نہ تو اس کی بہن تھی اور نہ ہی اس کا الزام سچ تھا۔ جبکہ ابراہیم صاحب کو جب میڈیا پر چلتی حقیقت کا ادراک ہوا تھا، وہ خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھے تھے، سوچ کر لاہور اٹھ رہے تھے کہ وہ دنیا کا سامنا کیسے کریں گے۔ باہر میڈیا کا رش لگ چکا تھا، ایک بار پھر انگلیاں اٹھی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ اب بیٹے کی جگہ باپ نے لے لی تھی۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ وہ اتنے سالوں سے انجان رہتی نگاہوں کے سامنے کالج لائف گھوم گئی تھی، جہاں امبرین سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت لڑکی تھی، پورے کالج کا کرش رہی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر قمر صاحب زبردستی ان کی شادی جمیلہ سے کروا دی تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ شادی کی پہلی رات ہی ان پر جمیلہ پر حقیقت واضح کر دی تھی۔ موقع ملتے ہی وہ شادی کے 6 سال بعد امبرین کو اپنے نکاح میں لے چکے تھے، جو آفس میں ان کے سیکرٹری بھی تھی، مگر وہ اسے شادی کے بعد بھی اپنے سابقہ دوستوں سے تعلقات بنائے رہی تھی۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور ابراہیم سے شادی صرف دولت اور انتقام کی غرض سے کی تھی، جس میں وہ کامیاب رہی تھی، جبکہ وہ بیوقوفوں کی طرح اس عورت کے لیے اپنے گھر برباد کر چکے تھے۔ آج سالوں بعد جمیلہ کی یاد شدت سے آئی تھی، مگر اب وقت پلٹا نہیں جا سکتا تھا، اب کچھ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ طوبیٰ اس وقت موسیٰ کی ہمراہی میں خاموشی سے لطیف مینشن کی جانب گامزن تھی۔ 10 یا 15 منٹ کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا اور وہ لطیف مینشن پہنچ گئے تھے، جہاں سناٹو نے ان کا استقبال کیا تھا۔ موسیٰ طوبیٰ کو ملازمہ کی ہمراہی میں کمرے میں بھیجا، خود باپ کی اسٹڈی کی جانب بڑھا تھا، جہاں قمر صاحب پہلے سے دروازے پر موجود تھے۔ ابراہیم، دروازہ کھولو، وہ بول رہی تھی۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ بابا دروازہ کھولیں، اس بار موسیٰ کی بھی آواز گونجی تھی۔ غیر متوقع طور پر ابراہیم صاحب کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ سالوں بعد بیٹے نے پکارا تھا۔ اس عورت کی حقیقت میڈیا سے فاش کرنے سے قبل ایک بار مجھے تو بتا دیں، تم نے سارے زمانے میں باپ کو رسوا کر کے رکھ دیا۔
وہ افسوس بھرے لہجے میں بولے تو موسیٰ کو باپ کی حالت پر ترس آیا تھا۔ بہت بار کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہا، مگر اس بار اس لڑکی نے ایک مقدس رشتے کو مہرہ بنا کر میرا کردار مشکوک کرنا چاہا تھا۔ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا تھا، اس لیے تم نے باپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا؟ ان کے لہجے میں رنج تھا۔ آج بھی آپ کو اپنی فکر ہے بس؟ سالوں پہلے بھی میری ماں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، مگر جب بھی آپ کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ابراہیم بھیگی آنکھوں سمیت سر بھی جھکا گئے۔ خیر اس عورت کو طلاق دے کر اس گھر سے نکالیں، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہو رہی مجھے۔ موسیٰ کو یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ اس کا باپ اب تک انہیں گھر میں لیے بیٹھا تھا۔ مریم، اسے تو میں نے… اس بار ابراہیم اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ امبرین! وہ فوری دوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور تیز آواز میں دھاڑے، جبکہ امبرین جو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی اپنے سامان سمیت نیچے آئی۔ تم اس قابل بھی نہیں کہ تم سے کسی بات کا شکوہ کیا جائے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال چکے تھے، جبکہ سب آج ایک بار پھر تماشائی بنے خاموش کھڑے رہ گئے تھے، جبکہ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ پچھتاوا تھا جو کسی صورت پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ ابراہیم صاحب کو ان کے حال پر چھوڑتا اپنے کمرے میں واپس آیا، جہاں طوبہ بیڈ پر لیٹی سوچوں میں گم تھی۔ ہائے میری سندریا، ان سب چکروں میں تو میں آپ کو بالکل بھول ہی گیا تھا۔ وہ بیڈ پر گننے کے انداز میں لیٹا ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے حصہ میں لے چکا تھا۔ اف، یہ کیا بدتمیزی ہے! آپ کیا میری جان نکالیں گے؟ وہ جو اپنی سوچوں میں غرق تھی اس اچانک ہوئی افتاد پر بری طرح سے بکھلائی تھی۔ جان ہی تو نکالنی ہے مگر پیار سے۔ اس کے گال پر اپنی ناک رگڑتا وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا، جبکہ طوبہ کے ذہن میں وہ ساری تصویریں اور مریم کی باتیں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی موسیٰ کی پریس کانفرنس بھی دیکھ چکی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا خوف پنجے کاٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ موسیٰ، کیا بابا کو شروع سے نہیں معلوم تھا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ جو ساری ٹینشن چھوڑ کر اس وقت بھرپور شرارت کے موڈ میں تھا۔ طوبہ کے چہرے پر رقم سوچ کی پرچھائیاں دیکھ سنجیدہ ہوا۔ نہیں، اگر انہیں معلوم ہوتا یا انہوں نے میرے اور میری ماں کی باتوں پر یقین کیا ہوتا تو آج لطیف خاندان کو یہ سبکی بھرا دن نہ دیکھنا پڑتا، جہاں سبھی ہماری کم عقلی کا مذاق بنا رہے ہیں، ہماری غیرت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مگر اب جو صورتحال وہ لڑکی پیدا کر چکی تھی، میں مزید اپنے باپ کا پردہ نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اگر میں ابھی بھی خاموش رہتا تو شاید دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، کیونکہ میں کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس لڑکی نے ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا، ہمیں بدنام و رسوا کیا، مگر باتیں بنانے والے تو اب بھی میرا نام اسے گھٹیا کردار کی لڑکی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ مگر مجھے اب ایک سکون تو ہے، کم از کم اس سب چکر میں اس مقدس رشتے کو تو بیچ میں نہیں لایا جا رہا، جسے اس گھٹیا لڑکی نے مہرہ بنا کر استعمال کرنا چاہا تھا۔ اس وقت موسیٰ کا چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی، بات کرتے آپ ہی لہجے میں نفرت اور حقارت سی در رہی تھی۔ یہ شروع سے آپ کا کمرہ ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں گویا ہوئی تو موسیٰ نے ذرا کروٹ بدلی تھی۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ طوبہ نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ آپ کی اور مریم کی جو تصویریں میں نے دیکھیں اس میں یہی بیڈ اور کمرہ تھا۔ اس بار موسیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سختی سے بولا، آپ شروع سے جانتے تھے کہ وہ آپ کی بہن نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں، تو آپ نے اسے خود سے دور کیوں نہیں کیا، اسے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ موسیٰ نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں غصہ اور خفگی کے ملے جلے سے تاثرات تھے۔ مریم صبح گھر آئی تھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے اسے گھر میں آنے کی اجازت کیسے اور کیوں دی؟ اس بار طوبہ کی سٹی گم ہوئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، وہ گھٹیا لڑکی ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوئی؟ پہلے وہ اس کی حماقت گردان کر نظر انداز کر چکا تھا، مگر اس کا رویہ دیکھ وہ سختی سے باز پوس کر رہا تھا، جبکہ طوبہ کو اس کا انداز دیکھ اپنا سانس تھمتا محسوس ہوا تھا۔ وہ موسیٰ، وہ گھر میں آنے کا بول رہی تھی، طوبہ نے اس کے سار میں قید اٹک اٹک کر کہا تھا۔ گھر میں آنے کی اجازت دی، کوئی بات نہیں، مگر اس کی گھٹیا باتوں کو آپ نے کیسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے کی ضرورت کی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ کسی سخت گیر ٹیچر کی طرح قابو کر چکا تھا، جبکہ طوبہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ نو ٹیئرس، ایسے معاملات میں مجھ سے بالکل بھی رحم کی امید نہ رکھنا، کوئی کچھ بھی بولے گا اور آپ یقین کر لیں گی۔ اس بار وہ سختی سے باز پوس کر رہا تھا۔ طوبہ نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ میں صرف پوچھ رہی تھی۔ اس بار اس نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی، تھوڑی کپکپا رہی تھی۔ موسیٰ کو بے ساختہ ہنسی اور ترس آیا تھا، مگر وہ اس کا دماغ کسی بھی فضول بات میں الجھنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی نرمی پر طوبہ کا دماغ بار بار مریم کی باتوں میں الجھے گا۔ میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے جھٹ سے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی، جو شاید وہ مذاق میں سختی سے پکڑ گیا تھا، یا پھر مرد کا ہاتھ تھا اور وہ نازک جان۔ اوہو سوری یار، بس غلطی سے تھوڑا زیادہ زور سے پکڑ لی۔ ساری باتیں ایک طرف کر وہ اس کی کلائی سہلانے لگا تھا، جو اس کی نرمی پر اب بآواز بلند رونے لگی تھی۔
اصل دکھ اس کے سخت لہجے پر ہوا تھا۔ موسیٰ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بھلا اتنی رونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی تو اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، میں یہاں نہیں رہوں گی، اپنے بابا کے گھر واپس جاؤں گی۔ پتہ نہیں کیوں موسیٰ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوا تھا اور اس کا دل بھر آیا تھا۔ موسیٰ نے معاملہ سیریس ہوتا دیکھ ناک کھجائی تھی، جس کا چہرہ آنسو سے تر تھا، مگر ایک بار پھر شرارت سے سودی تھی۔ جب یہ لہجے کو بھاری بناتا ذرا نزدیک ہوا، تمہاری ہر نادانی اور شوق سر آنکھوں پر، مگر جانا، مجھ سے دور جانے کی بات نہ کرنا، یہ دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ وہ دھیرے سے چہرے پر جھکتا، اس کی لرزتی پلکوں پر پھونک مارتا، جذبات سے بوجھل مانی کے اس لہجے میں بولا تھا۔ توبہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی، جیسے وہ ابھی کوئی سخت سی سزا سنا دے گا۔ ہاں ریلیکس یار، صرف مذاق کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے میں ایک بار پھر کروٹ بدلتا کہکا لگا گیا، جبکہ توبہ نے نم چہرے کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر موسیٰ کو دیکھا، جس کے نزدیک اس کی جان نکالنا محض ایک مذاق تھا۔ عرابی تراشیدہ لبوں کو دانتوں تلے دبائے بڑی معصومیت سے اس کے غصے کا باعث سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں ناراض ہوں، کل ہی بابا سے کہوں گی کہ وہ مجھے لے کر جائیں۔ جب سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں مجھے ڈانٹے جا رہے ہیں۔ وہ حد سے زیادہ معصوم لہجے میں بولی تھی۔ ایسی بہکی باتیں نہ کرو سندریا، آپ جا کر تو ذرا سکون کے فرصت کے لمحات مجھے میسر آئے ہیں، جنہیں میں آپ کی ہمراہی میں، آپ کی سنگت میں گزار کر عمر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کسی ظالم پری کی طرح جدا ہونے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس بار اس نے سبز آنکھوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ سچ میں آپ کی ریل آئی سے موسیٰ؟ وہ سب بھول بھال کر اس کی آنکھوں کی چمک میں کھو گئی تھی۔ آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا وہ صرف ساریہ گویا، بہت زیادہ۔ آپ کی اور میری رسٹی کی آئس بالکل سیم ہے، مجھے بہت پسند ہے اس کی آنکھیں بھی، اور آپ کی آنکھیں بھی بہت پیاری ہیں۔ موسیٰ نے اپنی رکیب کے ذکر پر ناک چڑھائی تھی۔ اوف، مجھے لگا میں بہت سے مختلف آنکھیں لے کر دنیا میں نمودار ہوا۔ میری بیوی میری آنکھوں کے سبز رنگ پر بری طرح فدا ہے، مگر یہاں پتہ چل رہا ہے کہ میری بیوی میری سبز آنکھوں پر اسی لیے فدا ہے کیونکہ میری اور اس کی لاڈلی بلی کی آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہے۔ موسیٰ ذرا خفگی سے بولا تھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور اس کی ہنسی کی جلد رنگ اتنی پیاری تھی کہ وہ مبہوت سا دیکھتا رہ گیا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می موسیٰ، کیا آپ میری رسٹی سے جیلس ہوتے ہیں؟ اسے لب دانتوں تلے دبائے۔ بالکل، جو میرے اور آپ کے درمیان آنے کی کوشش کرے گا میں اسے سخت جیلس ہوں گا۔ وہ ذرا خفگی سے اپنا شکوہ درج کرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے گھر میں کسی سے ملوایا ہی نہیں۔ اب وہ اپنا چہرہ رگڑ کر آنسو پونچھ چکی تھی، جبکہ موسیٰ نے محبت سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ آ جاؤ، گرینڈ پا سے ملواتا ہوں۔ بابا بھی اس کنڈیشن میں نہیں، باقی سب سے اگر دل کرے تو مل لینا، ورنہ ضرورت نہیں۔ اس بار مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا، اسے اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے 2 منٹ دیتا۔ اس کی ہمراہی میں قمر صاحب کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔